اس وقت اختلاف شروع ہوتے ہیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میرا دل تو مانتا ہے، میرا عقل کہتا ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح نیچے سے کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم جرابیں پہنتے ہیں تو نیچے سے ہی خراب ہوتی ہیں۔ ہم جب مسح کرتے ہیں یا کوئی پٹی باندھتے ہیں تو جب مسح کرتے ہیں تو ہم نیچے کریں، پاؤں کی تلیوں پہ مسح کریں، لیکن اوپر کیوں کرتے ہیں؟ عقل یہ کہتا ہے کہ تلیاں نیچے لگتی ہیں، ہم مسح بھی نیچے سے کریں، لیکن مسح اس لیے اوپر کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی طرح ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی، میں بڑی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ بات ثابت ہوئی کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، طریقہ ہوگا، ہم عمل کریں گے اسی طرح، تو پھر ہمارا عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر ہم ایک پلاٹ لیتے ہیں، 10 مرلے کا پلاٹ، 1 ایکڑ زمین لیتے ہیں، سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کے بتا دیں کہ یہ فلاں ایکڑ فلاں مستیل میں فلاں قلعہ نمبر آپ کے نام ہے، ہم کبھی مطمئن نہیں ہوں گے، کبھی ہمیں تسلی نہیں ہوگی جب تک تحصیلدار کے مہر اور اس کے سائن نہیں ہوں گے۔ جب اس کے سائن ہوگے، اس کی مہر لگے گی، سارا گاؤں مل کر کہے، پورا چک مل کر کہے کہ یہ قلعہ فلاں ایکڑ آپ کا نہیں ہے، ہم کہیں گے تسلی ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے، تحصیلدار کی مہر لگی ہے، تحصیلدار کے سائن ہے۔ ہم جتنی مرضی کہتے رہے، جتنے مرضی مولوی کہتے رہے کہ یہ عمل اچھا ہے، یہ بھی کر لو، ٹھیک ہے، یہ بھی کر لو، ان کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ایمان والو، یہ دین صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، صرف علماء کے لیے خاص نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ یہی علماء بھی ہیں، یہی پیر بزرگ راہب بھی ہیں، اللہ کے جو اپنے ولی بناتے ہیں اپنے آپ کو درویش، لا یاکلون اموال الناس، لوگوں کا مال کھاتے ہیں بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اگر سیدھی راہ بتا دی تو پھر ہمارا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائی ہے، جس کا آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، وعدہ کیا، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ، اس سے ہٹنا نہیں، گردن جاتی ہے چلی جائے، کچھ ہو جائے، ہم نے کرنا وہ ہے جیسے رب کا حکم ہے، رب کا قرآن کہتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے نماز پڑھ، ہم نے پڑھنی ہے، لیکن کس طرح پڑھنی ہے؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے، اس کے آگے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے، جیسے یہود و نصارہ کے 72 فرقے تھے، اور میری امت کے جس طرح ایک پاؤں سجا کھبا پیر برابر، اسی طرح اور ایک فرقہ ان میں کامیاب ہوگا، وہ جنت والا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ کامیاب ہے۔ تو پھر ہم تلاش کریں، اگر ہمیں ایک چیز خالص نہیں ملتی، کپاس بیجنے کے لیے کتنی دکانوں پہ زرعی افیسر کے بعد جاتے ہیں کہ ہمیں 1 نمبر بیج مل جائے، ہماری فصل کپاس اچھی ہو، ہماری گندم اچھی ہو، ہماری مونجی اچھی ہو، اس کا معیار اچھا ہو، اور وافر مقدار میں ہمیں اس سے کچھ ملے۔ یار اس کے لیے کتنی محنت کر گزرتے ہیں۔ ہمارا ٹریکٹر خراب ہو جائے، اس کا سپیئر پارٹ یہاں سے نہ ملے، فیصل آباد جاؤ، فیصل آباد سے نہیں ملا، لاہور جاؤ، لاہور نہیں ملا، پشاور سے لے کے آئیں گے، کہ ہمارے گھر میں گاڑی کھڑی ہے، 15-20 لاکھ کی گاڑی ہے، 10 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائی، اس زمین کو زرخیز کرنے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے ایک گاڑی خراب ہے، اس کے پیچھے اتنی محنت کر رہے ہو، اصل چیز تلاش کرنے ایک اصل پرزہ مل جائے۔ آپ کو دین کی فکر نہیں ہے کہ میں نے جو مسئلہ لیا ہے، طریقہ نماز کا لیا ہے، ایک کہتا ہے یہ نماز صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے یہ نماز صحیح ہے، تیسرا کہتا ہے یہ نماز صحیح ہے، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ ہم اچھی خالص نماز، الا للہ الدین الخالص، خالص نماز ہم کہاں سے لیں؟ پھر کہو سب کہ رب کا قرآن پھر صحیح نہیں ہے؟ کہیں آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن آئے گا جو آپ کی اصلاح کرے گا؟ آپ بتائیں پھر آج جس موضوع پہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں اور قیامت تک آخری نبی نہیں، کیا پھر ان کے دین میں طریقے میں شک آ گیا ہے جس سے ہم دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں، دوسرے طریقے حاصل کرتے ہیں؟
قرآن کہتا ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر جو آپ کا امیر ہے اس کی بھی کرو۔ اگر کوئی امیر کے حکم میں کوئی تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، رب کا قرآن یہ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے، ادھر سے امیر کا یہ حکم ہوا، اب پھر ہم کدھر جائیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے فیصلہ بتا دیا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر لوٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے، امیر کو پھر چھوڑ دو، کیونکہ وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ، وعدہ کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے محترم بھائی، میں بات کو آگے نہیں جانا چاہتا، میرے مہمان بیٹھے ہیں، اور ایک حدیث اس کا ترجمہ ہی بتا دوں، اور ایک آیت بھی جو پڑھی ہے، آیت پڑھی اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون۔ ہمارے حساب کا دن قریب آ گیا، ہمارے حساب کا دن 14ویں سپارے کی پہلی آیت پڑھی ہے، حساب کا دن لوگوں کے لیے قریب ہے۔ ہم فی غفلۃ معرضون، وہ بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے، منہ پھیر رہے ہیں، توجہ نہیں کرتے، سنتے نہیں۔ ما یاتی من ذکر من ربہم، وہ لوگ اسی طرح کرتے، رب کی طرف سے جو بھی آیات نئی بات آتی الا استمعوہ وہم یلعبون، وہ بھی سن کے ادھر ادھر کر دیتے تھے، توجہ نہیں دیتے تھے، کھیل کود میں وقت گزار دیتے تھے۔ تو میں نے حدیث پڑھی ہے، قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی آدمی اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ پہلا سوال ہوگا ان عمری فیما افنا، پوری عمر کو کہاں ضائع کیا۔ دوسرا سوال ان شبابی فیما ابلا، پوری جوانی کو کہاں برباد کیا۔ کرکٹ جوان، والی بال ٹیم جوان، ڈاکو جوان، چور جوان، زانی جوان، ماں باپ کو دھکے دینے والا جوان، بوڑھے ہوئے بابا مجھے بتانا تھا مسجد کدھر ہے۔ بھئی عبادت بھی جوانی تھی، رب کو راضی کرنا جوانی میں، اپنی جوانی کو قیمتی بنانا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ام مالی من اینا اکتسب فی ما انفقا، جو مال آپ نے کمایا کیسے کمایا۔ پٹواری صاحب آپ کی تنخواہ تو 20,000 تھی، ہر بیٹے کے پاس گاڑی، بینک بیلنس، بنگلے، کوٹھیاں، یہ مربع کہاں سے آئے۔ اور جو اللہ پوچھے کہ جو میں نے آپ کو مال دیا اس کو خرچ کہاں کیا، اس کو کہاں خرچ کیا۔ چوتھا سوال ہوگا ہم اس علماء سے، ایک قاریوں سے، عن علم ماذا عمل فی، فلاں مولانا صاحب، فلاں قاری صاحب، اس علم کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت احترام کرتے تھے، آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ آپ بتائیں آپ کا رزق حلال تھا، آپ کی بیوی کو پردہ تھا، آپ جو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے اس پر عمل کیا۔ عمل صحیح، جواب صحیح ہوا تو ٹھیک ہے، کامیاب، ورنہ کوئی فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے بشانے کے بل جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دو۔ میرے محترم بھائی، یہی آپ کو سبق سنانا تھا، آپ کو احساس دلانا تھا کہ ہم اپنا سوچے فکر کریں، ہم غفلت میں ہیں اور ہمیں کوئی نہیں پتا۔ ادھر سے کوئی آ کے کہتا ہے یہ مسئلہ ہے اسی طرح کر لو، یہ ادھر سے کوئی آ کے آواز آتی ہے یہ کام بھی صحیح ہے یہ بھی کر لو، سامنے سے آواز آتی ہے یہ بھی کر لو صحیح ہے، ادھر سے آواز آئی وہ بھی کہتا ہے صحیح ہے، پھر ہم کدھر جائیں۔ پھر رب کا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہم دعوے دار کس کے، اطاعت ان کی ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہم اپنے آپ کو غفلت میں ختم کر رہے ہیں، عمر گزرتی جا رہی ہے اور یہ سوچتے جا رہے ہیں بس سن لیں گے کر لیں گے، سن لیں گے کر لیں گے، کوئی نہیں آج نہیں کل۔ میرے محترم بھائی، اپنا فکر کرو، تحقیق کرو، رب کا قرآن کیا کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا داری نہیں ہے، رب کا دین ہے۔ اور ہم اگر اپنا کچھ نہیں کر سکے تو اپنے بچوں کو دین سکھائیں، رب کا قرآن سکھائیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھائیں۔ آپ کے بچے پڑھیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو کامیابی ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔